अस्सलाम वालेकुम, हुज़ैफ़ा शहसवार आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त मेरे साथ हरमीत सिंह मौजूद हैं। हरमीत सिंह, सबसे पहले आज जो मैंने सोचा हुआ था वो रिक्वेस्ट करनी है। जो लोग हमें देखते हैं वो सब्सक्राइब बहुत ज़रा कम करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इनको सबको पता है कि बड़े मुश्किल हालात में 4 चैनल हमारे उड़े हैं और इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाबंदी है और आपके पास यही सच और पर मबनी जो रिपोर्टिंग है वो हम कर सकते हैं। तो काइंडली अगर आप हमें हमारा तज्जिया अगर आप अच्छा लगता है तो ठीक है, आप सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। बिल्कुल जी, अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बहरतौर पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से काफ़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ज़हनी मरीज़ हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखें यूएस और यूरोप के दरमियान में खलीज बढ़ती जा रही है, तो क्या कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप वाकई ज़हनी मरीज़ हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो बात करते हैं, ज़हनी मरीज़ वो होता है जो जंगों की तरफ जाता है और इसको अगर हम देखें तो इसके पहले तो पूरा डेटा निकालते हैं, फिर इसके बारे में जो रिपोर्ट शाये हुए हैं वो आपके सामने रखते हैं। आप देखें ट्रंप जब पहले यानी आज उनका अगर आप देखें 1 साल मुकम्मल हो गया है और 1 साल में उन्होंने क्या किया है। जैसे वो आए उन्होंने टैरिफ की लड़ाई छेड़ दी और पूरी दुनिया में हलचल मच गई। उसके बाद आपको याद होगा कि ये जो इनके इससे पहले जो है आप देखें ये इनका जो 1 साल है ये तबाही और बर्बादी और जंग का साल है। हालांकि ये कहते हैं कि हालांकि ये इससे ज़्यादा जो है शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये अमन के अलमबरदार हैं। अब इस अमन के अलमबरदार की मैं अगर बात करूँ तो इसने ईरान पर 2 बमबार तैयारों से हमला किया, वेनेजुएला पर हमला किया और न सिर्फ हमला किया बल्कि उसके सदर को भी इन्होंने अगवा किया। यमन पर अमेरिका की सिविलियन आबादी पर हमले हुए। इसी तरह ग्रीनलैंड को हासिल करने की ये खुलेआम धमकी दे रहा है। कोलंबिया में रिजीम चेंज करने की ये धमकी दे रहा है। फ्रांस को रिजीम चेंज करने की धमकी दे रहा है। मैक्सिको पर जंग मुसल्लत करने की धमकी दे रहा है। टैरिफ वार में मालियाती निज़ाम को तबाह इन्होंने किया और अमेरिका के अंदर शदीद बेचैनी, महंगाई और मालियाती बहरान है। अब आते हैं मामला ग्रीनलैंड पर, लेकिन इन्होंने नॉर्वे को भी धमकी दे दी है। कहते हैं आपने हमें नोबल इनाम नहीं दिया तो मैं जो है ग्रीनलैंड को हासिल करूंगा। अच्छा, फ्रांस के सदर के मैसेजेस इसको दिए गए तो इसने कहा वो बड़ा ताबेदार बंदा है तो उसके स्क्रीनशॉट मैसेज किसने दिखा दिए। कभी ऐसा होता है कभी सदर या वज़ीर आज़म के दरमियान जो गुफ्तगू होती है कभी वो मीडिया में स्क्रीनशॉट कोई देता है, नहीं देता है। तो ये जहनी मरीज है। अब जहनी मरीज के हवाले से इसकी जो चीज़ें आई हैं वो ये हैं मेरे पास जो आई हैं, जो इंसान अपने आप को ज़्यादा ताकतवर समझता है और जो ये समझता है कि अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह मैं कहूँगा कि वो अगर समझता है कि मेरे पास उसने मुझे एक ऐसा ताकतवर बना के और मनसब पर उसने मुझे बिठाया है, तो उस हवाले से और फिर वो तमाम तर कवानीन यानी उस पर तमाम तर कवानीन लागू नहीं होते हैं। बल्कि मैं यहाँ जिक्र करूंगा, पिछले दिनों रजी भाई ने एक व्लॉग किया है, बड़ा मुकम्मल व्लॉग है इसके ऊपर, कि ये इसने खुदाई का कहा कि मैं उनका भेजा हुआ एक नुमाइंदा हूँ। यस, वही बात कर रहा हूँ। चर्चिस के अंदर वो जो एक पढ़ते हैं वो उसके अंदर इसने स्पेशल अपना मैसेज भेजा है और कहा है कि बताएं कि मैं खुदा का भेजा हुआ नुमाइंदा हूँ और मुझे जो है वो चंदा दिया जाए अमेरिका को दोबारा ग्रेट बनाने के लिए। अच्छा, अब आप देखें कि इस सारी चीज़ों को अगर आप देखें ना तो यानी ये एक वहम है, यानी इसको कहा जाता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर। इस कैफियत में क्या होता है, फ़र्द जो है ख़ुद को एक मामूली गैर मामूली ताकतवर समझता है। इसी तरह ये वो मानने लगता है कि उसके फ़ाल पर जो आम कवानीन हैं, अखलाकियात हैं या माशरती ज़ाब्ते लागू नहीं होते हैं। अब आप समझ जाएं कि भाई सब इस तरह के बड़े मरीज़ पाए जाते हैं हर जगह में। एक और जो है इम्कान ये भी ज़ाहिर किया जाता है इनके बारे में, वो है मैनिक यानी बायोपोलर जो डिसऑर्डर है वो भी एपिसोड है, वो भी इनके कहा जाता है कि मीना की हालत में इंसान खुद को गैर मामूली तौर पर ताकतवर, मुक़्तदर साज और पॉलिसी साज और इलाही मिशन पर अपने आप को समझता है। तो ये अगर आप केसेस को देख लें तो आपका अंदाजा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त क्या कर रहा है। लेकिन एक खौफ है इस वक्त ज़्यादातर अगर हम देखें अमेरिका, यूरोप और अभी जो मैं देख रहा था कि कनाडा के वज़ीर आज़म ने बड़ा सख्त बयान दिया। उसने कहा कि ये तो फिर आप ये समझे कि अगर हम इकट्ठे ना हुए, इवन कनाडा भी इकट्ठा हो रहा है यूरोप के साथ, इत्तेहाद के साथ, और वो कहते हैं कि अगर हम इकट्ठे ना हुए तो फिर समझो कि हमारा मेन्यू बनेगा अमेरिका के टेबल पर। तो हालात बड़े बेकाबू होते चले और मेरे ख्याल में ये जो पुराना ऑर्डर था यानी जंग दुनिया के बाद
یعنی جنگ عظیم دویم کے بعد جو پرانا آرڈر تھا وہ تو اس نے ختم کر دیا ہے، تقریباً ختم. اب جو نیو آرڈر لکھا جائے گا اس کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے شاید مڈل ایسٹ، یورپ، یہ پوری دنیا میں ایک خطرناک گھمسان لڑائی ہونے کے خدشات ہیں، جس کا ہم سب پر جو ہے اثر ہوگا. اور پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ ہے کہ جنگ دویم میں، جنگ اول میں جب اتنے انسانوں کا ضیاع ہوا، اس کے بعد ایک نیا آرڈر لکھا گیا. تو شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب نیا آرڈر پھر لکھا جائے گا جب ہم سب کی قربانیاں دی جائیں گی، بلی کے بکرے ہم بنیں گے. تو میرے خیال میں بیلجیم نے جو ہے اس میں چائنا کو بھی دعوت دی کہ آپ آئیں اور کاروبار میں ہمارا ساتھ دیں. اچھا جی، اب دوسری خبر کی جانب آ جاتے ہیں. اقرار الحسن صاحب، تانگا پارٹی والے، وہ اپنے پلیٹ فارم سے آپ کے خلاف اپنے ورکرز کو اکسا رہے ہیں، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، اقرار الحسن جو ہے جس طریقے سے اس کو لانچ کیا گیا اور پھر جس طریقے سے اس کے ٹویٹ آتے رہتے ہیں، بالکل، اور اس ساری یعنی پاکستان میں جو معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام، ساری ذمہ داری عمران خان پہ ڈالتے ہیں. حالانکہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ حکومت اسٹیبلشمنٹ نے کی اور پھر دو خاندانوں نے کی ہے. ایک خاندان ابھی بھی براجمان ہے حکومت پر، بلکہ دونوں خاندان، کیونکہ جو آئینی عہدے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں. اب یہ شخص جو ہے، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ جو باریکی واردات ڈالتے ہیں ہم اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. شاید میرا قصور یہ کہ میں نے اس کو بڑا زیادہ ایکسپوز کیا ہے. اور ابھی جو میرے سامنے خبریں آئی ہیں نا، میں کیونکہ ظاہر بات ہے ہر بندے کے ذرائع ہوتے ہیں، اور ان ذرائع کو اگر آپ دیکھیں تو یہ باقاعدہ آپ میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جائیں اور آپ جائیں اسکرین شاٹ ذرا دکھائیں. ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جو میں ٹویٹ کروں گا اس کے نیچے کچھ قسم کے کمنٹس ہوں گے جو اقرار الحسن کے ٹانگا پارٹی کے کچھ سریام کے جو ورکر تھے ان کو اسی میں ڈال دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایز اٹ از. اچھا، یہ باقاعدہ اس گروپ میں میرے کچھ اور صحافیوں کے جو ہے ٹویٹس بیچتا ہے، پھر ان کو کہتا ہے کہ اس کے خلاف یہ والا ٹویٹس کرو. یعنی اپنے ورکروں کو وہ ٹویٹس بھی لکھ کے دے رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں اس بندے کا شعور. یہ بھی ذہنی مریضوں میں آ رہا ہے، یہ بھی ذہنی مریض ہے. اگر یہ ٹھیک ہوتا تو آ کے میں تو اس کو چیلنج کرتا ہوں، آؤ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرو، آؤ میرے ساتھ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آؤ، تب آ کے جا کے بات کر لیتے ہیں. وہاں سے تو آپ بھاگتے ہو، وہاں سے آپ کے ورکر بھی بیچارے سریام کی ٹیم کو جو آپ نے، اچھا اس میں سریام کی ٹیم کے جو لوگ تھے والنٹیئرلی اس کے ساتھ ایڈ تھے نا، اب انہوں نے بھی ریزائن کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا، اس میں سے کئی لوگوں کو یہ دھمکیاں مبینہ طور پر دے رہا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اس بندے کا اس کی جو ذہنی حالت ہے وہ جواد احمد جواد کی جیسی ہو گئی ہے. سو بہرحال یہ اپنے ورکروں کو اکساتا رہتا ہے کہ ہرمیت سنگھ کے خلاف یہ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے. بہرحال اقرار الحسن، اگر آپ میں اتنا دم ہے تو آپ آئیں نا ٹویٹر پہ، پھر دیکھتے ہیں. ویسے اقرار الحسن صاحب کا سیاست کے میدان میں آنا بڑا غیر معمولی ہے. جس طرح کی انہوں نے اپنے ماضی کے اندر ایکٹنگز کی ہیں، کبھی بابا بن گئے وہ سر، وہ بھی اس کے پیچھے بڑی شعبہ بازی قسم کی چیز رہی ہے. تو میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے لکی رانی سرکس ہے نا، وہ بڑی پرانی ہو گئی ہے، تو ان کو نئی ایک سرکس تشکیل دینی چاہیے تھی. ان پہ بھی بڑے ہو سکتا ہے کہ بہتری آئی تھی کوئی انوائرمنٹ کے لیے. لیکن سر اس کو ظاہری بات ہے لانچ کس لیے کیا گیا؟ یہ چاہتے ہیں کہ شاید JNC اور الفا کہیں نہ کہیں اقرار الحسن کو اپنا لیڈر مان. بالکل، جب آپ نے بہت ساری کوششیں کی، کون سا کامیاب ہوا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، کتنی پارٹیاں بنی، کتنے بلاکس بنے، جہانگیر ترین کو پارٹی کا لیڈر بنا، کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. ایک نئی PTI بنائی سیم نام کی کوئی. اچھا، اب وہ گل پلازے کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پیپل پارٹی نے ایک موقف پیش کیا ہے کہ جب لاس اینجلس میں آگ لگی تھی تو اس کو 10 دن میں بجھایا گیا تھا. تو یہاں جو آگ لگی ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر ذرا ٹائم لگ گیا اس کو بجھانے کے اوپر. اور دوسری جو چیز ہے، پیپل پارٹی کے اپنے رہنما وہ یہ دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں اور بیان دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کے اپنے بندے کرپشن کر رہے ہیں. اچھا، اب آپ دیکھیں لاس اینجلس کے معاملے پر ذرا جاتے ہیں. 10 دنوں کی آگ جو تھی نا، یہ جنگلات میں لگی ہوئی آگ تھی. اور جنگلات میں جب آگ لگتی ہے، اب چلی میں آگ لگی ہے نا، پورے شہر کے شہر جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے ہیں. ہم اس کے بارے میں ظاہری بات ہے اگر اس قسم کی آگ ہوتی تو ہم کہتے کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے، چلی ناکام ہو چکی ہے، دیگر ممالک ناکام ہو چکے ہیں. لیکن لاس اینجلس کو کمپیئر کرنا گل پلازے کے ساتھ یہ سراسر زیادتی ہے. یہ اپنے جو آپ کے حکومت کی آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس سے آپ اپنے آپ کو ایسے سمجھتے ہیں کہ آپ غیر ذمہ دارانہ یہ بیان دے رہے ہیں. اور کل وہ خاتون بھی دے رہی تھی، شیلا رضا، پھر ARY کے چینل سے بھاگی بھی ہے. تو آپ اس کا بھی بیان نکالے. وہ بھی کہتی ہے کہ میرے خیال میں انہوں نے آئرلینڈ کی بات کی، کسی ملک کی بات کی. تو پھر میں نے ادھر کے اعداد و شمار نکالے. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہو رہا تھا تب 41 بندوں کی ڈیتھ ہوئی تھی آگ سے. 47 کی بات کروں، 47 کو کمپیئر کر رہی ہے آج کے. اور پھر گل پلازے میں ان کی کوتاہیاں ہیں، ان کی غلطیاں ہیں. کس نے ان کو اجازت، یعنی اس انتظامیہ، سب سے بڑی غفلت تو انتظامیہ کی ہے جو پلازا بنا رہا تھا.
آپ دیکھیں کہ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے اور ابھی تک لاشیں جو ہیں وہ بھی راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں. ایک طرف تو یہ حالات ہیں، دوسری جانب نبیل گبول صاحب کہتے ہیں کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے، یعنی یہ جو معاملہ ان کے انڈر ہے، وہ کہتے ہیں سب سے کرپٹ ادارہ ہے. وہاں کا اے ڈی اپنا پوسٹنگ کے لیے 50 لاکھ روپے جو ہے وہ دیتا ہے اور اسے قابو کرنا ہماری ناکامی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ سندھ میں حکومت آپ کی ہے، سسٹم آپ کا ہے اور کئی برسوں سے آپ کی حکومت ہے، تو پھر ایک ادارے میں اگر اس قسم کی بے پناہ کرپشن ہو رہی ہے تو آگے جا کے سوچے کہ پیپلز پارٹی جو ہے ویسے بھی کرپشن کے حوالے سے ان کا نام بڑا روشن ہے، ماضی کے حوالے سے بہت سارے ان پہ الزامات لگے ہیں مبینہ طور پر. تو ابھی آپ دیکھیں کہ یہ جو لاس اینجلس کو اس کو کمپیئر کریں تو لاس اینجلس اور اس میں بڑا فرق ہے. آپ اپنی جو آپ کی جو غیر ذمہ دارانہ حکومت ہے آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں، لیکن پھر خود بھی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے اور ہم اس کو نہیں کر پا رہے ہیں. بھائی صاحب، بہت الزامات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ کہ بھائی صاحب کون ٹھیکے دیتا ہے، کس سے اپروول لینی پڑتی ہے. مبینہ طور پر تو یہ الزام جو ہے فریال تالپور پہ بھی لگتا ہے اور اس پر باقاعدہ رفتار ٹی وی نے زبردست قسم کی ڈاکومنٹری بنائی جو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دیکھ لیں. تو ایک طرف تو پیپلز پارٹی کھلے عام جو ہے وہ اب ایکسپوز ہو چکی ہے، اب اپنے وہ اس پہ پردہ پوشی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی بری طرح جو ہے یہ ناکام ہو چکی ہے. اچھا، غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان میں کئی صحافیوں سے غزہ پیس بورڈ کے حق میں کالم لکھوائے جا رہے ہیں اور کل اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں پر تشدد ہوا ہے. اچھا حذیفہ، ایک انٹرسٹنگ سی چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اس غزہ پیس بورڈ میں نیتنیاہو بھی شامل ہے اور اس میں ابھی تک دنیا حیران پریشان ہے کہ ویسے ایک سوچیں، نیتنیاہو صاحب بیٹھے ہیں، اپنے شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں، ایک فریم کے اندر فوٹو لگ رہی ہے، کیسا لگے؟ ابھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ آلریڈی آپ کو پتہ ہے کہ نیتنیاہو صاحب کو تو یہ ٹی وی پہ دکھا بھی چکے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ غزہ پیس بورڈ جو بن رہا ہے $1 ارب تو آپ نے اس میں پیسے دینے، ڈالر دینے، وہ ان کے پاس ہے نہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ جگاڑ لگا لیں گے، لیکن لگا لیں گے. یا ہو سکتا ہے وہ کہیں گے غریب ہیں، بھکاری تو ویسے ہمارا وزیر اعظم بن چکا ہے، ہم بھی تقریباً ہمیں بنا دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں ہو سکتی ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو نیتنیاہو اور آپ کی بات درست ہے کہ ٹیبل ایک فریم پہ بیٹھے ہیں، وہ جس نے غزہ میں قتل عام کیا. اب یہاں پر جو چیز آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ مختلف کالم جو ہے، کالم نگار کالم لکھ رہے ہیں غزہ پیس بورڈ کے حوالے سے، اس میں ہمیں شمولیت کرنی چاہیے، ہمیں یہ ہوگا وہ ہوگا. اس وقت سب اپنی سی وی پیش کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو، لیکن یورپ اس میں خوش نہیں ہے. حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ ممالک آ رہے ہیں ڈر کے مارے سہمے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مقصد یعنی اس کا معاملہ یہ ہے کہ یونائٹڈ نیشن جو ہے اس کے خلاف ایک ادارہ کھڑا ہوگا. اس میں صرف پیس بورڈ میں صرف غزہ شامل نہیں ہے. ابھی تک تو یہ میرے خیال میں نیدرلینڈ ہے یا نیوزی لینڈ ہے، وہاں کے وزیر اعظم نے یہ معاملہ اٹھایا کہ اس میں تو غزہ شامل ہی نہیں ہے، یہ تو پورا کئی. اور پھر ڈونلڈ ٹرمپ جب تاحیات یعنی جب ہوں گے نا، صدر نہیں رہیں گے، تب بھی اس بورڈ کے ہیڈ ہوں گے. تو یہ تو بڑا ایک کاروباری والا معاملہ شروع ہو گیا اور پھر یہ یونائٹڈ نیشن کے اگینسٹ ایک معاملہ شروع ہو جائے گا. تو اس وقت ایک چیز تو پائی جا رہی جو میں دنیا میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا بھی اس چیز پہ بڑی کنسرن شو کر رہی ہے، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کے خلاف آپ ادارہ کھڑا کرتے. یونائٹڈ نیشن نے بڑے کام بھی کیے ہیں حذیفہ، بہت کام کیے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے، غربت کے حوالے سے، آپ کے ویکسینیشن کے حوالے سے، آپ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے بہت زیادہ کام ہوئے ہیں. اب اچانک آپ کہیں کہ بھائی صاحب ہم پیس بورڈ بنا رہے ہیں اور اس میں پوری دنیا شامل. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو 65 ممالک چاہیے، 65-66 تقریباً. سو میرے خیال میں ایک طرف تو یہ ایشو ہے، لیکن بہرحال غزہ پیس بورڈ میں پتہ نہیں کہاں سے ہمارے پاس، لیکن نقصان ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے اس ملک کو کہاں. ایک طرف تو UAE نے آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ساتھ اس کے کل معاملات طے ہو گئے ہیں اور وہ بھی ڈیفنس اسٹریٹجی کے حوالے سے. تو یہ ہماری بڑی خارجہ پالیسی کی بڑی ناکامی ہے اور ہم جو مڈل ایسٹ میں کود گئے یہ بہت ذرا بڑی ناکامی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ غزہ پیس بورڈ میں کیا کرتے ہیں. لیکن بہرحال کل عمران خان کی بہنوں پر جو تشدد ہوا ہے، یقیناً بہت سارے لونڈے لپاڑے صحافی جو ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ خواتین تو مریم نواز نظر آتی ہیں، دیگر نظر آتی ہیں، تو یہ کیا کسی کی بہن بیٹیاں نہیں ہیں؟ لیکن بہرحال کل میں خود ایک بات تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھوں کہ نورین خانم کے ساتھ جو اس کو گرایا گیا اور پہلے بھی اس پر تشدد کیا گیا، کل جس طریقے سے ورکروں کو گرفتار کیا گیا ہے، بہت سارے لوگ جو نہیں جاتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف، تو ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آپ نے ان کو دیکھا ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اڈیالہ کیوں نہیں جا رہے. تو میں آپ کو ذرا بتا دوں کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے کہ پنجاب کے وہ پولیس وہاں پر مختلف ناکوں پر تعینات کیے ہیں جو شدید، جن کے اندر جو ایک غم و غصہ ہے، خاص کر PTI کے حوالے سے، ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں.
फिर हुज़ैफा क्या होता है कि जब कल हम निकले 12 बजे यहाँ से ऑफिस में आप भी थे और हम पहुंचे हैं 4 बजे, अब जिन जिन रास्तों से जो छुपे हुए रास्ते थे उसके हवाले से भी रिपोर्ट कर दी गई कि यहाँ नाका लगाना, यहाँ से पीटीआई के वर्कर आते हैं। फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि लोग पहुंच गए थे, मुश्किल हालात से पहुंच गए थे, यानी ये कोई आसान काम नहीं। पूरे एरिया का, रावलपिंडी का मुआसरा किया जाता है, पूरे अडयाला के इर्द गिर्द जो पिंड है, चक है, उनका मुआसरा किया जाता है और फिर तब जाके आपकी एंट्री भी बड़ी मुश्किल से होती है। और अगर पीटीआई का वर्कर है उसको बेचारे को तो उधर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो मैं जो ट्विटर अकाउंट पे लोग एक्टिव होते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि इतना आसान नहीं होता है अडयाला पहुंचना। फिर मैं कंपेयर करता हूं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और नवाज शरीफ साहब के साथ। मैं जब रिपोर्टर अभी भी तो रिपोर्टिंग करता हूं, तब जाके हमारी ड्यूटी लगती थी ये हाई कोर्ट और नैब कोर्ट के पास। नवाज शरीफ साहब जब आते थे, हालांकि इमरान खान साहब ने इनको खुली छूट दी थी, उसके बावजूद आते थे कुछ ताजिर या कारोबारी शख्सियात आते थे या पार्टी के बड़े लीडर उनके गले में हार पहनाने के लिए। बाहर ज्यादा से ज्यादा 10 वर्कर आते थे, ज्यादा से ज्यादा मरियम नवाज साहब भी आती थी। तो ये मैं उस चीज का गवाह हूं। जरदारी साहब जब आते थे तो मैंने कई वर्कर नहीं देखे, लेकिन इन पर कोई क्रैकडाउन नहीं था। पीटीआई को अगर आप कंपेयर करते हैं और आप बाहर बैठ के आप ये कहते हैं कि लोग नहीं पहुंच पा रहे, बड़ा मुश्किल है, उनको बड़ा तंग किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। हमारियां यानी जब हम जाते हैं कार्ड तक दिखाते हैं, उसके बावजूद पुलिस जिस तरीके से उनका रवैया है वो अफसोसनाक है। तो इतना आसान नहीं है अडयाला जेल तक, लेकिन फिर भी पीटीआई के ये नौजवान बड़ी हिम्मत करते हैं, हौसला है इनका कि ये हर मंगल को अडयाला जेल तक पहुंच जाते हैं कहीं ना कहीं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये आसान काम नहीं है वहां तक पहुंचना। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। नाज़रीन, आज की तमाम तफसीलात आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।